فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اسلامی علوم کا تعارف، اور اس کا عنوان ہے علم المنطق، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4۔ کتاب کے صفحہ نمبر 48 پر ہم سبق نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے احکام قضایہ۔ گزشتہ اسباق میں قضیہ کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان ہوئیں، اور یہ معلوم ہوا کہ قضیہ کی ایک تقسیم نہیں ہے بلکہ مختلف جہتوں سے اس کی متعدد تقسیمیں ہیں۔ مفردات کی مانند قضیوں کے بھی کچھ احکام ہیں۔ باب مفردات میں ہم بتا چکے ہیں کہ کلیات کے درمیان ایک مخصوص رشتہ برقرار ہے جو نسب اربع کے نام سے مشہور ہے۔ جب ایک کلی کو دوسری کلی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپس میں یا متباین ہوتی ہیں یا متساوی، یا عام و خاص مطلق اور یا عام و خاص من وجہ۔ اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ اسی طرح جب دو قضیوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی مختلف قسم کے رشتے اور نسبتیں پائی جا سکتی ہیں۔ دو قضیوں کے درمیان بھی ان 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت پائی جاتی ہے۔ وہ نسبتیں یہ ہیں: نمبر 1 تناقض، نمبر 2 تضاد، نمبر 3 دخول تحت ہجے کرتی ہوں دخول تحت التضاد، جی ہجے تے الف لام تے زواد الف دال، اور چوتھا ہے تداخل۔ اچھا، اب یہاں پہ کچھ حاشیے میں اس کے حوالے سے تفصیلات پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگر دو قضیوں کا آپس میں موازنہ کریں تو یہ قضیے موضوع یا محلول یا دونوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اگر شریک ہی نہ ہوں، جیسے یہ دو قضیے کہ انسان حیوان متعجب ہے، یہ انورٹڈ کاما میں، اور دوسرا انورٹڈ کاما میں ہے کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے جو حرارت و گرمی سے پھیل جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا اشتراک نہیں پایا جاتا، ان کا رشتہ تباین تے بے الف یہ نون ہے۔ اور اگر صرف موضوع میں شریک ہوں، جیسے کہ انسان متعجب ہے اور انسان فنکار ہے، تو ان کے درمیان نسبت تساوی پائی جاتی ہے اور انہیں متماثلین کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر صرف محمول میں شریک ہوں، جیسے کہ انسان پے سے تے الف نون دال الف رے حیوان ہے، انسان پستاندر حیوان ہے اور گھوڑا پستاندر حیوان ہے، ان کے درمیان تشابہ پایا جاتا ہے اور انہیں متشابہین کا نام دے سکتے ہیں۔ لیکن منطقین قضایا کے درمیان پائی جانے والی دو نسبتوں کے سلسلے میں دو قضیوں کے اشتراک یا عدم اشتراک پر توجہ نہیں دیتے۔ قضایا کی نسبتوں کے سلسلے میں وہ اس نقطے پر توجہ دیتے ہیں کہ دو قضیے موضوع میں بھی شریک ہیں اور محمول میں بھی۔ ان کا اختلاف یا کمیت میں یعنی کہ کلیت و جزیت میں ہے، یا کیفیت یعنی ایجاب و سلب میں، اور یا ایک ساتھ دونوں میں اختلاف ہوگا۔ اس قسم کے قضایا کو متقابلین کہتے ہیں۔ خود متقابلین کی بھی چند قسمیں ہیں، یا متزاین متداخلین ہیں، یا داخلین تحت التضاد۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا جو پورا پیراگراف تھا۔ واپس صفحے پہ آپ نے لکھا ہے کہ اگر دو قضیے کم و کیف کے سوا بقیہ تمام جہات نیز موضوع و محمول میں متحد ہوں اور کم و کیف کے لحاظ سے کم میں بھی اختلاف رکھتے ہوں اور کیف میں بھی یعنی کلیت و جزیت میں بھی اختلاف ہو اور ایجاب و سلب میں بھی، تو اس طرح کے قضیے متناقضین
کہے جاتے ہیں، جیسے ہر انسان متعجب ہے اور بعض انسان متعجب نہیں ہے۔ یہ دو جملے انورٹڈ کاما میں ہیں۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے کہ اگر صرف کیف میں اختلاف ہو، یعنی ایک قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ، لیکن کم یعنی کلیت و جزیت میں متحد ہوں، تو اس کی دو قسمیں ہوں گی، یا دونوں کلی ہوں گے یا دونوں جزئی۔ اگر دونوں کلی ہوں تو ان قضیوں کو متضادین کہیں گے، جیسے ہر انسان متعجب ہے اور کوئی انسان متعجب نہیں ہے۔ اگر دونوں جزئی ہوں تو ان قضیوں کو داخلتین تحت التضاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسے بعض انسان متعجب ہیں اور بعض انسان متعجب نہیں ہیں۔ اگر صرف کم میں اختلاف رکھتے ہوں، یعنی ایک قضیہ کلیہ ہو اور دوسرا جزیہ، لیکن کیف میں متحد ہوں، یعنی دونوں موجبہ ہوں یا دونوں سالبہ ہوں، تو ان کو متداخلین سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے انورٹڈ کاما میں یہ جملہ کہ ہر انسان متعجب ہے، اور دوسرا ہے کہ بعض انسان متعجب ہیں، یا جیسے کہ کسی انسان کے چونچ نہیں ہوتی اور بعض انسانوں کے چونچ نہیں ہوتی۔ یہ جملے دونوں بھی انورٹڈ کاما میں تھے۔ البتہ ان چار قسموں کے علاوہ کسی پانچویں قسم کا وجود نہیں ہے، یعنی یہ ممکن نہیں کہ ان میں نہ کم میں اختلاف ہو اور نہ کیف میں، کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ ہم ایسے دو قضیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جو موضوع و محمول نیز زمان و مکان جیسے دیگر جہات میں متحد ہوں۔ اگر ایسے قضیے کم و کیف کے لحاظ سے بھی متحد ہوں گے تو پھر یہ دو قضیے نہ ہوں گے بلکہ ایک ہی قضیہ ہوگا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ پہلی قسم کا حکم جہاں دو قضیوں کے درمیان نسبت تناقض پائی جاتی ہے، یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک قضیہ سچا ہوگا تو دوسرا قضیہ یقیناً جھوٹا ہوگا، اور اگر ایک کاذب ہوگا تو دوسرا یقیناً صادق ہوگا۔ محال ہے کہ دونوں سچے ہوں یا دونوں جھوٹے ہوں۔ اس طرح کے دو قضیوں کے وقوع کو جو محال ہے اجتماع نقیضین نون قافیہ زوادیہ نون کہتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں قضیوں کے عدم کو یہ بھی محال ہے ارتفاع نقیضین کہتے ہیں۔ الف ر ت ف الف عین نون قافیہ زوادیہ نون کہتے ہیں۔ یہ وہی مشہور و معروف اصل ہے جسے اصل تناقض کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آج کل موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہیگل ہے، یہ گاف لام ہیگا۔ ہیگل نے اپنے بعض بیانات میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کی منطق دیالکتیک دال یہ الف لام کاف تے یہ کاف میں اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین محال نہیں ہے، بلکہ اس کی منطق ہی اس قانون کی مخالفت پر استوار ہے۔ ہم اس سلسلے میں کلیات فلسفے سے متعلق اسباق میں تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوسری قسم کا حکم یہ ہے کہ ہر قضیے کے صدق کا لازمہ دوسرے قضیے کا کذب ہے، لیکن کسی قضیے کے کذب کا لازمہ دوسرے قضیے کا صدق نہیں ہے، یعنی دونوں قضیوں کا صادق ہونا محال ہے لیکن دونوں کا کاذب ہونا محال نہیں ہے۔ مثلاً ہر الف بے ہے اور کوئی الف بے نہیں ہے۔ محال ہے کہ یہ دونوں قضیے صادق ہوں، یعنی الف بے بھی ہو اور کوئی الف بے نہ بھی ہو، لیکن دونوں کا کاذب ہونا محال نہیں ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہر الف بے ہو اور کوئی الف بے نہ ہو، بلکہ بعض الف بے ہوں اور بعض الف بے نہ ہوں۔ تیسری قسم کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک قضیے کے کذب کا لازمہ دوسرے قضیے کا صدق ہے، لیکن کسی ایک کے صدق کا لازمہ دوسرے کا کذب نہیں ہے، یعنی دونوں کا کاذب ہونا محال ہے لیکن دونوں کا صادق ہونا محال نہیں ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ بعض الف بے ہیں اور بعض الف بے نہیں ہیں، ممکن ہے کہ یہ دونوں قضیے صادق ہوں لیکن دونوں کا کاذب ہونا محال ہے، کیونکہ اگر دونوں قضیے کاذب ہوں تو بعض الف بے ہیں کہ کذب کا مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی الف بے نہیں ہے، اور بعض الف بے نہیں ہیں کہ کذب کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہر الف بے ہے۔ اور ہم دوسری قسم میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر دو قضیوں کا موضوع و محمول ایک ہو اور دونوں کلی ہوں، نیز ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ، تو دونوں کا صادق ہونا محال ہے۔ چوتھی قسم، یہاں دونوں قضیے موجبہ ہیں یا دونوں قضیے سالبہ، لیکن ان میں سے ایک کلیہ ہے اور دوسرا جزیہ۔ ان میں اس نقطے کی طرف جو صورتحال کو نمایاں کرتا ہے
توجہ ضروری ہے کہ قضایا میں مفردات کے برعکس جزیہ ہمیشہ کلیہ ہے، کلیہ سے عام ہے، الف عین میم ہے۔ مفردات میں ہمیشہ کلی جزئی سے عام ہے، مثلا انسان زید سے عام ہے، لیکن قضایا میں بعض الف بے ہیں، ہر الف بے ہے سے عام ہے، کیونکہ اگر ہر الف بے ہے تو یقیناً بعض الف بے ہیں، لیکن اگر بعض الف بے ہوں تو ہر الف کا بے ہونا ضروری نہیں ہے۔ قضیہ عام کے صدق کا لازمہ قضیہ اخص کا صدق نہیں ہے، لیکن صدق اخص کا لازمہ صدق قضیہ عام کے کذب کا لازمہ قضیہ اخص کا کذب ہے۔ بس یہ دونوں قضیے متداخلین ہیں، میم تے دال الف خے لام یہ نون متداخلین ہیں، لیکن اس طرح سے کہ قضیہ کلیہ کے موارد ہمیشہ قضیہ جزیہ کے موارد میں داخل ہیں، یعنی جہاں کہیں قضیہ کلیہ صادق ہوگا قضیہ جزیہ بھی صادق ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ کسی مقام پر قضیہ جزیہ صادق ہو مگر قضیہ کلیہ صادق نہ ہو۔ ہر الف بے ہے، نیز بعض الف بے ہیں، اسی طرح کوئی الف بے نہیں ہے اور بعض الف بے نہیں ہیں، جیسے قضیوں پر غور و فکر سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم آگئے ہیں سبق 7 کو مکمل کر کے سبق 8 پر، پیج 53 ہے کہ جس کا عنوان ہے تناقض، تے نون الف قاف زواد۔ سب سے پہلے اس میں ہیڈنگ ہے قانون تناقض، لکھا ہے احکام قضایا کے درمیان جو چیز سب سے زیادہ اہم اور ہر جگہ کام آتی ہے وہ قانون تناقض ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ اگر دو قضیے موضوع و محمول کے لحاظ سے متحد ہوں لیکن کم و کیف یعنی کلیت و جزیت نیز ایجاب و سلب میں اختلاف رکھتے ہوں تو ان دو قضیوں کا رابطہ تناقض ہوگا اور ان قضیوں کو متناقضین کہا جائے گا۔ متناقضین کا حکم بھی بیان کر چکے ہیں کہ ایک قضیے کے صدق سے دوسرے قضیے کا کذب لازم آتا ہے اور ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق لازم آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اجتماع نقیضین بھی محال ہے اور ارتفاع نقیضین بھی۔ چنانچہ اس بیان کی روشنی میں موجبہ کلیہ و سالبہ جزیہ ایک دوسرے کی نقیضین ہیں، اسی طرح سالبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ بھی ایک دوسرے کی نقیضین ہیں۔ تناقض میں موضوع و محمول کے اتحاد کے علاوہ کچھ دوسری چیزوں کی وحدت بھی ضروری ہے، وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت شرط، وحدت اضافت، وحدت جزو و کل، وحدت قوت و فعل کے مجموعی طور پر یہ 8 وحدتیں ہوں گی۔ چنانچہ ان 8 وحدتوں کو حسب ذیل شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ شعر عربی کا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کہیں انسان ہنستا ہے اور گھوڑا ہنستا ہے، اگر ہم کہیں کہ انسان ہنستا ہے اور گھوڑا نہیں ہنستا، یہ تناقض نہیں ہے، کیونکہ ان کے موضوع میں وحدت نہیں پائی جاتی، وہ مختلف ہیں۔ اور اگر کہیں کہ انسان ہنستا ہے اور انسان چوپایا نہیں ہے، یہ بھی تناقض نہیں ہے، کیونکہ محمول میں وحدت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سورج گہن ہو تو نماز آیات واجب ہے اور اگر سورج گہن نہ ہو تو نماز آیات واجب نہیں ہے۔ ان جملوں میں بھی تناقض نہیں ہے، کیونکہ شرطیں مختلف ہیں، یا یہ قضیے کہ انسان دن میں نہیں ڈرتا اور انسان رات میں ڈرتا ہے، یہ بھی متناقض نہیں ہے، کیونکہ زمان مختلف ہے۔ 1 لیٹر پانی زمین پر 1 کلو ہے اور 1 لیٹر پانی مثلا فضا میں ½ کلو ہے، ان میں بھی تناقض نہیں ہے، کیونکہ مکان ایک نہیں ہے۔ علم انسان، اب اگلا جملہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ علم انسان متغیر ہے اور علم خدا متغیر نہیں ہے، یہ بھی متناقض نہیں ہے، کیونکہ اضافتیں یعنی دونوں قضیوں کے مضاف الیہ 2 مختلف موضوع ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ پورے تہران کا رقبہ 16,000 کلومیٹر ہے اور تہران کے کچھ حصے مثلا مشرقی تہران کا رقبہ 16,000 کلومیٹر نہیں ہے، اس میں تناقض نہیں ہے، کیونکہ جزو و کل کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر ہم کہیں انسان کا ہر بچہ بالقوت مجتہد ہے اور انسان کے بعض بچے بالفعل مجتہد نہیں ہیں، یہ بھی
متناقض نہیں ہے کیونکہ اس میں قوت و فعل کا اختلاف ہے، بین ہی یہی شرائط متضادتین، داخلتین، تحت التضاد اور متداخلتین کے لیے بھی ہیں، یعنی دو قضیے صرف اسی وقت متضاد، داخل تحت التضاد یا متداخل ہو سکتے ہیں جب ان میں یہ 8 وحدتیں موجود ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے قانون تناقض۔ لکھا ہے قدماء کے نظریے کے مطابق قانون تناقض ام التزایا، الف میم الف لام قاف صاد نون الف یہ الف، ام القصنایا، میں نے پہلے غلط پڑھا تھا، ام القصنایا ہے، یعنی صرف منطقی مسائل ہی نہیں بلکہ تمام علوم کے قضایا اور وہ تمام قضیے جنہیں انسان استعمال کرتا ہے، چاہیے ان کا تعلق عرفیات اور روزمرہ کے اعمال سے کیوں نہ ہو، وہ سب اسی قانون تناقض پر استوار ہیں۔ یہ قانون انسان کے تمام افکار کی اساس ہے۔ اگر اس قانون میں نقص پیدا ہوگا تو جملہ انسانی افکار کا تانا بانا ٹوٹ جائے گا۔ اگر اجتماع نقیضین و ارتقاء نقیضین کے محال ہونے کا قانون صحیح نہ ہو تو پھر ارسطوئی منطق کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ آئیے دیکھیں کہ قدماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ اس قانون میں شک و تردید کی گنجائش ہے یا نہیں، لیکن پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اصطلاح منطق میں جس چیز کو نقیض نون قاف یہ زاد کہا جاتا ہے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہے، اور درحقیقت یہ نقیض کے قائم مقام اور حکم نقیض کا درجہ رکھتی ہے، حقیقی نقیض نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی واقعی نقیض اس چیز کا معدوم ہونا ہے، یعنی دو ایسی چیزیں ایک دوسرے کی نقیض ہوتی ہیں جن کا مفہوم ایک دوسرے کا عدم ہو، لہٰذا کل انسان حیوان، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، جملہ ہے، جو کہ موجبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض واقعی لیسا کل انسان حیوانہ، لیس کل انسان حیوانہ، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، اور اگر بعض الانسان لیس بحیوان کو اس کی نقیض بتایا جاتا ہے تو مقصودیہ ہوتا ہے کہ یہ حکم نقیض میں ہے۔ اگلے پیراگراف میں آئیں کہ اسی طرح لا شے من الانسان بحجر، جو کہ سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض واقعی لیسا لا شے من الانسان بحجر ہے، اور اگر بعض الانسان الحجر کو اس کی نقیض کہا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہی ہے کہ وہ حکم نقیض ہے۔ قضیہ کی نقیض واقعی معلوم ہو جانے کے بعد ذرا سے غور و فکر سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ قضیہ اور اس کی نقیض دونوں کا آن واحد میں صادق یا کاذب ہونا محال ہے، اور یہ ایک بدیہی سی بات ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تناقض محال نہیں ہے، کیا خود وہ یہ باور کرتا ہے کہ خود یہ قضیہ تناقض کا محال نہ ہونا اور اس کی نقیض تناقض کا محال ہونا دونوں صادق یا کاذب ہو سکتے ہیں؟ یعنی قانون تناقض محال ہو بھی اور محال نہ بھی ہو، یا قانون تناقض محال ہو اور قانون تناقض محال نہ ہو؟ بہتر ہے ہم یہاں پر قانون اجتماع و ارتفاع نقیضین کے ام القصنایا ہونے کے سلسلے میں قدماء کے بیان پیش کر دیں تاکہ بات اچھی طرح صاف ہو جائے۔ ہم جب کسی قضیہ مثلاً عالم کے متناہی ہونے کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں تو حسب ذیل 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہم میں پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 کہ عالم کے متناہی ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں شک کرتے ہیں، یعنی برابر سے 2 قضیے ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، الف عالم متناہی ہے، بے الف متناہی نہیں ہے۔ یہ 2 قضیے ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند بطور مساوی ہمارے ذہن میں ابھرتے ہیں، نہ پہلے قضیے کو ترجیح ہے اور نہ دوسرے قضیے کو۔ 2 قضیوں کے سلسلے میں مساوی و یکساں کیفیت پائی جاتی ہے، اس کیفیت کا نام شک ہے۔ نمبر 2 کسی ایک طرف گمان ہوتا ہے، یعنی کسی ایک احتمال کو ترجیح دیتے ہیں، مثلاً عالم کے متناہی ہونے کا احتمال زیادہ قوی
معلوم ہوتا ہے یا اس کے برعکس متناہی نہ ہونے کا احتمال رجحان رکھتا ہو۔ ذہن کی اس ترجیحی کیفیت کو ظن یا گمان کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دو قضیوں میں سے ایک قضیہ بطور کامل میم سے فے چھوٹیے ہو جائے، اس کا کوئی احتمال نہ رہ جائے، ذہن 100% صرف ایک کی طرف مائل ہو، اس حالت کو یقین کہتے ہیں۔ جب بدیہی مسائل کے مقابلے میں نظری مسائل کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو پہلے شک و شبے میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے متعلق محکم دلیلیں ہاتھ آ جاتی ہیں تو یقین کر لیتے ہیں یا کم از کم گمان حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی مبتدی طالب علم سے پوچھیں کہ لوہا یعنی مضبوط دھات گرمی سے پھیلتا ہے یا نہیں، تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، وہ یہی کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، یعنی اس سلسلے میں اسے شک ہے۔ لیکن جب تجربی دلائل اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ لوہا حرارت سے پھیل جاتا ہے۔ طالب علم کا یہی حال ریاضی کے مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ پس کسی قضیے کے متعلق یقین حاصل ہونے کا لازمہ دوسرے قضیے سے متعلق احتمال کا معدوم ہو جانا ہے۔ کسی قضیے کا یقین اس کے مخالف احتمال سے سازگار نہیں ہے۔ اسی طرح کسی قضیے کے سلسلے میں ظن و گمان کا لازمہ بطور مساوی اس کے مخالف احتمال کی نفی ہے۔ ظن و گمان مساوی احتمال سے سازگار نہیں ہے، البتہ غیر مساوی احتمال سے منافات نہیں رکھتا۔ میم نون الف فے الف تے، منافات نہیں رکھتا۔ کسی چیز کے قطعی و علمی حتیٰ مظنون ہونے کے لیے ضروری ہے، میم زوئے سے ہے یہ، میم زوئے نون واو نون، مظنون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن نے پہلے تناقض کے محال ہونے کا قانون تسلیم کر لیا ہو۔ اگر اس قانون کو تسلیم نہ کیا ہو تو ہمارا ذہن کبھی بھی شک کی منزل سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ ایسی صورت میں لوہے کا حرارت و گرمی سے پھیل جانا بھی ممکن ہے اور نہ پھیلنا بھی، کیونکہ مفروضہ یہ ہے کہ ان دونوں کا اجتماع محال نہیں ہے، لہٰذا دونوں قضیے ہمارے ذہن کے لیے مساوی ہوں گے اور یقین حاصل نہ ہو سکے گا، کیونکہ یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ذہن کسی ایک طرف قطعی طور پر مائل ہو جائے اور دوسری طرف کے لیے پوری نفی کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اجتماع و ارتقاء، دوبارہ پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اجتماع و ارتفاع، الف ر تے فے الف عین، نقیضین کے محال ہونے کا قانون قابل بحث ہی نہیں۔ انسان جب منکرین و مخالفین کے بیانات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انہوں نے قانون تناقض سے کچھ اور ہی سمجھا ہے اور اسی کو قانون تناقض کا نام دے کر اس سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ اور اب اگلا اس میں ہیڈنگ آ گئی ہے عکس، عین کاف سین، عکس لکھا ہے۔ قضایا کا ایک دوسرا حکم عکس ہے۔ ہر صادق قضیے کے دو عکس بھی صادق ہوں گے، ایک عکس مستوی اور دوسرا عکس نقیض، نون قافیے زواد۔ عکس مستوی یہ ہے کہ موضوع کو محمول کی جگہ پر اور محمول کو موضوع کی جگہ پر رکھ دیں، مثلا انسان حیوان ہے اور اس کا عکس ہے کہ حیوان انسان ہے۔ لیکن عکس نقیض ایسا نہیں ہے، اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ موضوع و محمول دونوں کو ان کی نقیض میں تبدیل کر کے ان کی جگہوں کو بھی بدل دیں، مثلا قضیہ انسان حیوان ہے میں کہیں کہ لا حیوان لا انسان ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں آتے ہیں کہ عکس نقیض کی دوسری قسم یہ ہے کہ محمول کی نقیض کو موضوع کی جگہ رکھ دیں اور خود موضوع کو محمول کی جگہ قرار دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کیف میں اختلاف ہو، یعنی ایجاب و سلب مختلف ہوں۔ چنانچہ قضیہ انسان حیوان ہے کا عکس نقیض یہ ہے کہ حیوان انسان نہیں۔ عکس مصنوعی اور عکس نقیض کے لیے پیش کی جانے والی کسی مثال کا تعلق قضایائے محصورہ سے نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ گزشتہ اسباق میں بیان ہو چکا ہے کہ قضیہ محصورہ میں کمیت افراد کا ذکر ضروری ہے، لہٰذا ہر، سب، تمام، بعض، کوئی یا کچھ، یہ ان جیسے الفاظ جنہیں سور کہا جاتا ہے، سین واورے کہا جاتا ہے، اس کا موضوع سے پہلے ذکر ضروری ہے، جیسے ہر انسان حیوان ہے یا بعض حیوان انسان ہیں، اور علوم میں صرف قضایائے محصورہ کا اعتبار ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ قضایائے محصورہ کو
پیش نظر رکھتے ہوئے عکس مستوی و عکس نقیض کی شرائط کو بیان کیا جائے۔ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہے، اسی طرح موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ ہے۔ مثلاً ہر اخروٹ گول ہے کا عکس مستوی یہ ہے کہ بعض گول چیزیں اخروٹ ہیں۔ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ ہے، مثلاً کوئی عاقل باتونی نہیں ہوتا کا عکس مستوی یہی ہے کہ کوئی باتونی عاقل نہیں ہوتا۔ سالبہ جزیہ کا عکس ہی نہیں ہوتا۔ آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ عکس نقیض پہلی تعریف کے مطابق ایجاب و سلب کے لحاظ سے عکس مستوی کی مانند ہے، لیکن کلیت و جزیت کے اعتبار سے عکس مستوی کے برخلاف ہے، یعنی یہاں کے موجبات وہاں کے سالبات کے حکم میں ہیں اور یہاں کے سالبات وہاں کے موجبات کے حکم میں ہیں۔ وہاں موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہے، لیکن یہاں سالبہ کلیہ و سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ ہے۔ وہاں کہا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہے، یہاں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہے۔ وہاں کہا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہے، یہاں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ ہے۔ وہاں کہا تھا کہ سالبہ جزیہ کا عکس نہیں ہوتا، یہاں موجبہ جزیہ کا عکس نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ عکس نقیض دوسری تعریف کے مطابق ایجاب و سلب میں بھی مختلف ہوتا ہے، یعنی عکس موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ ہے، عکس سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ ہے اور عکس سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ ہے۔ موجبہ جزیہ کا عکس نہیں ہوتا۔ بحث کے طولانی ہو جانے کے خوف سے مثالوں کے ذکر سے ہم پرہیز کرتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلے پیج 60 پر ہم آ گئے ہیں۔ سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے قیاس، لکھا ہے مباحث قضا یا بحث قیاس کے لیے مقدمہ ہیں۔ دوبارہ پڑھتے، مباحث قضا یا بحث قیاس کے لیے مقدمہ ہے۔ جس طرح کلیات خمسہ کی مباحث معرف میم عین رے فے معرف کے لیے مقدمہ تھیں۔ دوسرے سبق میں ہم بتا چکے ہیں کہ منطق کا موضوع معرف و حجت ہے، میم عین رے فے معرف و حجت ہے، اور بعد میں یہ عرض کریں گے کہ اہم ترین حجت قیاس ہے، لہٰذا منطق کی تمام بحثیں معرف و قیاس کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ چھٹے سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ فلسفیوں کی نگاہ میں اشیاء کی کامل تعریف جسے اصطلاح میں حد تام ہے دال تے الف میم کہا جاتا ہے، نہایت ہی مشکل بلکہ بعض مقامات پر محال ہے، اسی لیے اہل منطق معرف کے باب پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ انہی نکات کے پیش نظر کہ منطق کا موضوع معرف و حجت ہے، نیز معرف سے مربوط بحثیں مختصر اور غیر اہم ہیں، اور حجتوں میں قابل ذکر حجت صرف قیاس ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ منطق کا اصل محور قیاس ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قیاس کیا ہے۔ لکھا ہے قیاس کی تعریف میں کہا جا سکتا ہے کہ قیاس کچھ ایسے قضیوں کے مجموعے کو کہتے ہیں کہ جو آپس میں اس طرح متحد ہو گئے ہوں کہ انہیں تسلیم کرنے کا لازمہ ایک دوسرے قضیے کو بھی مان لینا ہو۔ یہاں پر اس کا یہ جو تعریف تھی مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے جب ہم قیاس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کے متعلق گفتگو کریں گے اس وقت فکر کی مفصل تعریف بیان کی جائے گی، لیکن یہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ پہلے سے جمع شدہ معلومات کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے ایک ذہنی عمل کے تحت کسی مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کو فکر کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے قیاس کی جو تعریف کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خود قیاس بھی ایک قسم کی فکر ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ فکر عام ہے، الف عین میم، یہ تصورات میں بھی ہو سکتی ہے اور تصدیقات میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ خود تصدیقات میں بھی اس کی 3 صورتیں متصور ہیں جس میں سے صرف ایک صورت قیاس ہے، لہذا فکر قیاس سے عام وسیع ہے، الف عین میم عام و وسیع ہے۔ اس کے علاوہ فکر ذہن کے عمل کو کہتے ہیں، وہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ ایک قسم کا کام اور کوشش ہے، جبکہ قیاس مضمون فکر کو کہتے ہیں جو چند منظم اور خاص ارتباط کے حامل قضیوں سے عبارت ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اقسام حجت۔
حجت کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جب ہم ایک یا چند معلوم قضایا کے ذریعے کوئی مجہول و نامعلوم قضیہ حل کرنا چاہیں تو ہمارے ذہن کی حرکت 3 طریقوں سے انجام پا سکتی ہے۔ پہلی قسم جزئی سے جزئی کی طرف، یا بہتر لفظوں میں متباین سے متباین کی جانب۔ ایسی صورت میں ہمارے ذہن کی حرکت افقی ہوگی، یعنی کسی ایک نقطے سے خود اپنے ہی ہم سطح نقطے کی جانب عبور کرے گی۔ دوسری قسم جزئی سے کلی کی سمت، یا بہتر الفاظ میں خاص سے عام کی طرف۔ ایسی صورت میں ہمارے ذہن کی حرکت سعودی سین عین واو دال چھوٹی اے ہوگی، یعنی محدود سے وسیع تر، اسفل سے اعلی، یا دوسرے لفظوں میں مشمول سے شامل کی جانب عبور کرے گی۔ تیسری قسم کلی سے جزئی یا عام سے خاص کی جانب۔ اس صورت میں ہمارے ذہن کی حرکت نزولی ہوگی، یعنی ذہن ایک اعلیٰ و عظیم نقطے سے ایک چھوٹے اور محدود نقطے کی طرف سفر کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ذہن شامل احاطہ کرنے والا سے مشمول احاطہ کیا ہوا کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اہل منطق جزئی سے جزئی اور متباین سے متباین کی طرف سفر کو تمثیل کہتے ہیں۔ فقہا اور ماہرین علم اصول اسے قیاس کہتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ ابو حنیفہ فقہ میں قیاس سے کام لیتے تھے، اس سے مراد یہی تمثیل منطقی ہے۔ جزئی سے کلی کی طرف سفر کو اہل منطق استقراء کہتے ہیں، اور کلی سے جزئی کی طرف سفر کو منطق و فلسفے کی اصطلاح میں قیاس کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو سے چند باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک، معلومات و اطلاعات 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ الف، براہ راست مشاہدے کے ذریعے۔ اس صورت میں ذہن ظاہری حواس کی فراہم کردہ معلومات کو وصول کرنے کے سوا کوئی عمل انجام نہیں دیتا۔ ب، پہلے سے موجود اطلاعات پر مزید غور و فکر کے ذریعے اس صورت میں ذہن ایک قسم کا عمل انجام دیتا ہے۔ منطق کو پہلی قسم سے کوئی واسطہ نہیں۔ منطق کا کام غور و فکر کرتے وقت ذہن کے صحیح عمل کرنے کے قوانین فراہم کرنا ہے۔ 2، اب پہلا وہ تھا معلومات و اطلاعات کے 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، اس پہ الف ب پڑھ لیا۔ اب دوسرا ہے نمبر 2، ذہن صرف اسی وقت غور و فکر کا عمل انجام دے سکتا ہے، چاہے وہ فکر صحیح ہو یا غلط، جب اس کے پاس چند معلومات پہلے سے موجود ہوں۔ ذہن صرف ایک معلوم کے سہارے غور و فکر کے عمل پر قادر نہیں ہے، چاہے وہ عمل تفکر غلط ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں تک کہ تمثیل میں بھی ذہن ایک سے زائد معلومات سے کام لیتا ہے۔ 3، پہلے سے موجود معلومات صرف اسی وقت غور و فکر کا میدان ہموار کر سکتی ہیں، چاہے وہ تفکر غلط ہی کیوں نہ ہو، جب یہ معلومات 100% ایک دوسرے سے غیر مربوط یا اجنبی نہ ہوں۔ اگر ہمارے ذہن میں ہزاروں معلومات بھری ہوئی ہوں لیکن ان کے درمیان کوئی مشترک پہلو نہ ہو تو ان سے کسی نئی فکر کا وجود میں آنا محال ہے۔ معلومات کے متعدد ہونے اور ان کے درمیان وجہ اشتراک پائے جانے کا لازمہ غور و فکر کے عمل کے لیے زمین ہموار کر دینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز مفقود ہو جائے تو ذہن عمل تفکر سے عاجز ہو جائے گا، حتیٰ غلط تفکر پر بھی قادر نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں، لیکن وہ صحیح فکر کرنے کی شرائط ہیں، یعنی ان شرائط کے بغیر بھی ذہن فکری تحریک پر قادر تو ہے لیکن اس کے نتائج غلط ثابت ہوں گے۔ منطق انہی شرائط کو بیان کرتی ہے تاکہ فکری عمل کے وقت ذہن غلطی اور خطاؤں سے دوچار نہ ہو۔ اب یہاں پر حاشیے میں جو لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ گزشتہ گفتگو کے پیش نظر ہماری معلومات یا براہ راست مشاہدہ یا غور و فکر کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، اور غور و فکر کا تعلق یا قیاس سے ہے یا تمثیل سے اور یا استقراء سے۔ ایسی صورت میں تجربے کو کہاں رکھیں؟ تجربہ کس قسم میں داخل ہے؟ جواب یہ ہے کہ تجربہ مشاہدے کی مدد سے قیاسی تفکر ہے، لیکن یہ قیاس جیسا کہ علم منطق کے عظیم علماء فرماتے ہیں قیاس خفی ہے، جسے ذہن لاشعوری طور پر خود بخود انجام دے لیتا ہے۔ ہم کسی مناسب موقع پر اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نئے قلم کاروں میں جن حضرات نے تجربے کو استقراء میں شامل کیا ہے انہوں نے اشتباہ کیا ہے۔ سامعین، یہاں پہ سبق نمبر 9 مکمل ہو گیا۔ پیج 64 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔